مکہ کی پاک سرزمین پر ہونے والا مکہ ڈیفنس ایگریمنٹ، اس میں یہ طے پایا ہے ایک ملک پر حملہ تینوں ممالک پر سمجھا جائے گا۔ اس طرح کا معاہدہ جب تین ملکوں کے درمیان ہوتا ہے تو ایک بات تو طے ہے کہ کوئی ان کے کچھ نہ کچھ مشترک دشمن ہوتے ہیں یا مخالفین ہوتے ہیں۔ خدا نخواستہ پاکستان کی طرف بھارت پھر کوشش کرتا ہے تو اس کے ذہن میں ہوگا کہ اس کو ترکی اور سعودی عرب کی اخلاقی، مالی اور اگر ضرورت پڑی تو فوجی مدد حاصل ہوگی۔ ترکی اور سعودی عرب کی بات کریں تو بڑے عام سے ریلیشنز تھے، یہ عام سے خاص تک کے سفر میں پاکستان کی سفارتکاری کہاں پہ؟ پاکستان کی سفارتکاری کا سب سے زیادہ ہاتھ ہے۔ ہماری قیادت نے رشیا ہے، چائنا ہے، امریکہ ہے، ان کو راضی کیا ہے۔ السلام علیکم، میں ہوں کیپٹن شمائلہ چودھری۔ ایک ملک پر حملہ تینوں ممالک پر سمجھا جائے گا۔ جی، مکہ کی پاک سرزمین پر ہونے والا مکہ ڈیفنس ایگریمنٹ، اس میں یہ طے پایا ہے کہ یہ تین بڑی طاقتیں، اس کو میں تین بڑی اسلامی طاقتیں ہی کہوں گی، جس میں پاکستان ہے، ترکیہ ہے اور سعودی عربیہ۔ پاکستان کی بات کریں تو پہلا مسلم ممالک جو ایٹمی پاور ہے، اور ترکیہ کی بات کریں تو وہ ملٹری پاور مانا چاہتا ہے۔ سعودی عرب کی بات کریں تو معاشی طاقت کے لحاظ سے اپنی مثال خود ہے۔ تینوں ممالک کے درمیان جو ایگریمنٹ طے پایا ہے، اس سے پوری دنیا میں اور اسپیشلی ہمارے جو دشمن ہیں بھارت اور باقی سب، ان میں بہت کھلبلی مچی پڑی ہے۔ پاکستان ایک بار پھر سے پوری دنیا میں اپنی سفارتکاری کی وجہ سے خود اپنے اس کے چرچے چل رہے ہیں۔ تو اس یہ جو ایگریمنٹ ہوا ہے، اس سے باقی جو ہمارے مسلم ممالک ہیں ان پر، ان کی سیاست پر، خطے کی سیاست پر اور عالمی سطح پر اس کے کیا ایفیکٹس ہونے والے ہیں، اس پر ڈیٹیل میں بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈیفنس تجزیہ نگار ریٹائرڈ ایئر وائس مارشل ساجد حبیب صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر، سب سے پہلے تو آپ کو بہت بہت مبارک ہو اس ایگریمنٹ کی۔ بہت شکریہ، سارے پاکستانیوں کو مبارک ہو، پورے ترکی کو مبارک ہو اور پورے سعودی عرب کو مبارک ہو کہ کم از کم تین اسلامی ملکوں نے مل کر ایک اہم قدم اٹھایا ہے۔ جی، اور جیسے آپ نے کہا، کریڈٹ گوز ٹو پاکستان۔ ایگزیکٹلی، سیاسی اور ملٹری قیادت کو۔ جی بالکل۔ ایک بار پھر سے، ویسے تو ہمارے جو امریکہ کے پریزیڈنٹ ہیں وہ ویسے ہی کہتے ہیں جی، یہ جو دو گائز ہیں نا پاکستان کے عاصم منیر اور شہباز شریف، یہ میرے بہت فیورٹ ہیں، اس وقت تو پوری دنیا کے فیورٹ بنے ہوئے ہیں۔ سر، اس ایگریمنٹ سے جیسے میں نے بات کی کہ ہمارے باقی اسلامی ممالک پر، خطے پر، عالمی سطح پر کیا افیکٹس ہوں گے، اور یہ جو ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ ایک ملک پر حملہ تینوں پر سمجھا جائے گا، تو اس کے بارے میں آپ ہمیں بتائیں نا۔ پہلی بات تو میں یہ کہوں گا کہ میں کل سے پروگرام دیکھ رہا ہوں اس کے اوپر کر رہے ہیں، اور بہت سے جو سوال پوچھنے والے ان کا یا یہ سوال ہوتے کہ کیا ایک ملک پہ حملہ ہوا تو باقی دونوں ملکوں کی فوجیں بھی اس کے لیے چڑھ دوڑیں گی؟ دیکھیے، ایسا نہیں ہوتا۔ ویسے سادہ سا سوال ہے، ٹھیک ہے، بالکل سادہ سا سوال، سمجھ یہی آتی ہے، ایک پر حملہ تینوں پر، تینوں فوج اکٹھی ہو جائیں گی۔ دیکھیے، کوئی گلے ملنے کی لڑائی نہیں ہے، یہ عالمی سیاست ہوتی ہے۔ میں یہ کہوں گا کہ اس طرح کا معاہدہ جب تین ملکوں کے درمیان ہوتا ہے تو ایک بات تو طے ہے کہ کوئی ان کے کچھ نہ کچھ مشترک دشمن ہوتے ہیں یا مخالفین ہوتے ہیں۔ جی، ایسا ہی ہے نا؟ ایسا ہی ہے۔ ان تین ملکوں نے اتحاد کیا ہے تو وہ کوئی ترکی کا بھی کوئی ہوگا کسی سے اس کی مخاصمت یا اس کی دشمنی کہہ لیں۔ پاکستان پہ ہمارے تو سر پہ مودی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، اور اسی طرح سعودی عرب کے اپنے جو ہیں مسائل ہیں، جیسے اب بھی دیکھا باب المندب میں ہوتیوں نے ان کے اوپر کیا، یا کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جب یہ اس طرح کا اتحاد ہوتا ہے تو یہ اٹ سیلف ایک، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں ڈیٹرنس ہوتا ہے۔ ڈیٹرنس کیا ہوتا ہے؟ جو کچھ ہونے کو روکتا ہے۔ تو دیٹ مینس کہ ابھی کوئی ان کے ساتھ لیٹس سے کوئی جو مخالف دشمن کچھ کرنے کی کوشش کرے گا تو اس کے ذہن میں یہ ضرور بات ہوگی کہ اس ایک لیٹس سے خدا نخواستہ پاکستان کی طرف بھارت پھر کوشش کرتا ہے تو اس کے ذہن میں ہوگا کہ اس کو ترکی اور سعودی عرب کی اخلاقی، مالی اور اگر ضرورت پڑی تو فوجی مدد حاصل ہوگی۔ تو میں کہتا ہوں کہ اس طرح کا معاہدہ ان اٹ سیلف ایک ڈیٹرنس ہوتا ہے۔ تو ہمیں یہ نہیں لینا چاہیے کہ ایک کے اوپر اگر کچھ ہوا تو فوراً دونوں ملکوں کے جہاز ٹیک آف کریں گے، ان کے شپ چل پڑیں گے، ان کی فوجیں چل پڑیں گی، ایسا نہیں ہوتا۔ لیکن وقت پڑے
تو وہ ہو سکتا ہے، پہلے بھی بہت دفعہ ہوا ہے. میں آپ کو ترکی اور پاکستان کا اگر ذکر کروں تو ہمارے بڑے پرانے تعلقات ہیں. سعودی عرب سے اور نوعیت کے تعلقات ہیں. وہ ایک ہمارا حرمین شریفین ہے، وہاں پہ ہمارے سارے جو مقدس مقامات ہیں وہاں پہ ہیں. لیکن ترکی کے ساتھ بڑا پرانا تعلق ہے. اور میں چونکہ ترکی میں رہا ہوں، آپ جانتی ہیں، تو بہت مقام ایسے موقع آئے، جیسے قبرص کی جنگ آئی ترکی کی، تو پاکستان نے کوئی ریٹن معاہدہ نہ ہونے کے باوجود ان کی ہیلپ کی ملیٹریلی. کیا کیا؟ ان کے پاس کچھ چیزوں کی کمی ہو گئی تو ہم نے اپنے سٹاک سے نکال کے دے دی. میرا مطلب یہ ہے کہ یہ اٹ سیلف کوئی فوری طور پہ 3 ملکوں کی جنگ میں کودنے کی نشانی نہیں ہوتی. اور اب دیکھیے، میں ایک اور مثال دوں گا. نیٹو کیا ہے؟ اچھا، یہ بھی افواہیں چل رہی ہیں کہ یہ کوئی اسلامی اتحاد ہونے جا رہا ہے نیٹو طرز کا. افواہ کی کیا بات ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کرے ایسا ہو. اچھا دیکھیں، اگر ایک ملٹری اتحاد نہیں ہوگا، کم از کم یہ ایگریمنٹ ہو جائے گا کہ ہم مسلمان ملکوں نے، دیکھیے مڈل ایسٹ میں اتنا جو فساد پڑا ہوا ہے، اور اس میں ہم نے دیکھا کہ امریکی اڈوں کی وجہ سے جب ایران نے ریٹیلیٹ کیا، جوابی حملہ کیا، اس نے تو کیا امریکی اڈوں کے اوپر. وہ کن میں تھے؟ وہ مسلم ملکوں میں تھے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ معاہدہ دوسرا بڑا قدم ہے. ایک چھوٹا سا قدم تھا جب سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان پچھلے سال ہوا تھا 2025 میں. بالکل. اور وہاں سے پھر ہمارے جہاز. اچھا سر، ہمارا سعودی عرب کے ساتھ تو بہت پرانا تعلق ہے. میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ ہماری پوری قوم کا ایک جذباتی تعلق بھی ہے ہمارے مقدس مقامات کے علاوہ بھی. تو میں تو ہمیشہ یہی کہتی ہوں کہ سعودی عرب کے لیے پاکستان جو ہے وہ ایک بلینک چیک ہی ہے. ٹھیک ہے، جس طرح کی ہم ان کے ساتھ اٹیچمنٹ ہماری ہے. ترکیہ کے ساتھ آپ نے بتایا کہ ہماری بڑی محبتیں ہیں، بڑا پرانا تعلق ہے. ترکیہ اور سعودی عرب کی بات کریں تو بڑے عام سے ریلیشنز تھے. یہ عام سے خاص تک کے سفر میں پاکستان کی سفارتکاری کہاں پہ؟ پاکستان کی سفارتکاری کا سب سے زیادہ ہاتھ ہے. دیکھیں، ایک وقت تھا، رجب طیب ایردوان صاحب جو ہے ماشاءاللہ بہت ہی کیرزمیٹک پرائم منسٹر ہیں. میرا ذاتی طور پہ جب میں ترکی میں بطور دفاعی اتاشی تھا، ان سے بہت دفعہ ملاقاتیں ہوئیں. بلکہ پہلی مرتبہ تو جب وہ میئر استنبول تھے. تو دیکھیں، میں یہ کہتا ہوں کہ اگر لیڈر اپنے دماغ سے سوچنے لگ جائیں اپنے ملک کے لیے اور خطے کے لیے، تو چیزیں بہتری کی طرف جاتی ہیں. آپ نے بات کی کہ ترکیہ اور سعودی عرب کیسے نزدیک آئے. ایک وقت تھا جب دوسروں کے کہنے کے اوپر جو ترکیہ کی قیادت تھی، اس وقت ٹرکی آپ کہہ سکتے تھے یا ترکی کہتے تھے، اب تو انہوں نے باقاعدہ اپنا نام ترکیہ کر لیا جو ان کا اوریجنل ہے. تو اس وقت میں جب ان کے ساتھ ایک زمانے میں ان کے فورسز کے ساتھ کورس کر رہا تھا، تو ان کو پٹی پڑھائی گئی تھی کہ سعودی عرب آپ کا دشمن ہے. اچھا. ایران آپ کا دشمن ہے. ایران نے ایٹم بم بنایا تو وہ ترکی پہ بھی پھینک سکتا ہے. سعودی عرب اپنا جو ہے ٹائپ آف فقہ جو ہے، جو اس کو وہابیزم کو ایکسپورٹ کرنے کی کوشش کرے گا. تو میں کہتا تھا کیوں آپ ایسا سمجھتے ہو؟ تو آپ دیکھیے، طیب ایردوان صاحب نے ترکی کو اپنے پہلے نمبر پہ رکھا، تو انہوں نے مفاہمت کی طرف جانا شروع کیا. اور اس مفاہمت کو پھر پاکستان کی قیادت نے، جیسے آپ نے کہا کہ ہمارے تو ایک سے دینی رشتے ہیں، دوسرے سے اسلامی بھائی چارہ بھی ہے، لیکن ہمارے خلافت مومنٹ کے زمانے سے رشتے ہیں، ہمارے بڑوں کی پرانی محبت ہے. تو اس میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے کچھ برسوں میں اور حالیہ یہ جو ایران امریکہ جنگ ہوئی ہے، اس میں جو ایک پاکستان نے، ہماری قیادت نے، وہ ملٹری قیادت ہے. دیکھیں، دونوں چیزیں کی ہیں. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دونوں قیادتیں، کہ ملٹری ڈپلومیسی بھی چلی ہے اور دو نارمل سفارتکاری وہ بھی چلی ہے، جو پرائم منسٹر نے اور چیف ڈیفنس اسٹاف نے، دونوں نے مل کے کی ہے. اور ان کے ساتھ ایک ٹیم ہوتی ہے. ہمارے ڈپلومیٹک کور میں بھی بڑے اچھے لوگ ہیں. تو وہ اٹس ناٹ جسٹ ون مین اور ٹو پیپل سٹنگ. وہ لیڈر ہوتے ہیں، ان کے ساتھ بڑی اچھی ٹیم ہوتی ہے. وہ اپنی ٹیم ایسی منتخب کرتے ہیں کہ جو آپ کو یہ معاہدہ جو ہے، اس سے پہلے تینوں ملکوں کی ڈپلومیٹک ٹیمز نے بڑی تھورولی سوچا ہوگا. آف کورس راتوں رات تو نہیں ہوا. سعودی عرب نے سوچا ہوگا کہ امریکہ کا ری ایکشن کیا ہوگا. ترکی نے سوچا ہوگا امریکہ کا ری ایکشن کیا ہوگا، وہ نیٹو کا حصہ ہے. پاکستان نے سوچا ہوگا چین کا کیا ری ایکشن ہوگا. اچھا، جو انہوں نے سوچا ہے وہ میں بھی سوچ رہی ہوں. سوچیے کہ امریکہ کی بات کریں، رشیا کی بات کریں، چائنا کی بات کریں، تینوں بڑی پاورز ہیں اور ہمارے تینوں کے ساتھ بڑے اچھے تعلق ہیں. وہ اس ایگریمنٹ کو کیسے دیکھ رہے ہوں گے؟
नाराज तो नहीं हो जाएंगे? नहीं, अगर हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि हमारी क़यादत ने रशिया है, चाइना है, और जिसकी आप बात कर रहे हैं अमेरिका है, इनको राज़ी किया है। अच्छा। देखो यही डिप्लोमेसी है, हमारे स्मार्ट बॉयज ने राजी किया है पहले। यही डिप्लोमेसी का कमाल है कि आपने चीन को भी राजी रखा है, आपने अमेरिका को भी राजी रखा है, और अमेरिका के अड्डों के होते हुए आपने 3 मुल्कों का अलायंस बनाया जो पहले 2 से शुरू हुआ था। तो ये मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की आलमी सफारतकारी में और मिलिट्री डिप्लोमेसी का मैं इसके कहूँगा कि और चूँकि मेरा ताल्लुक एयरफोर्स से है तो मुझे थोड़ा सा एयरफोर्स का क्रेडिट भी लेना चाहिए कि लोग पूछते हैं कि सिलसिला कब से शुरू हुआ। ये सिलसिला शुरू हुआ जब एयरफोर्स ने पहला राफेल गिरा दिया था, और फिर हमारी मिलिट्री क़यादत ने मिलके जो बुनियादन मरसूस में सिंदूर का गुरूर निकाला, वहाँ से पाकिस्तान को जो अहमियत मिली, ये उसी का शाखसाना है, उसी का नतीजा है कि आज पाकिस्तान को अमेरिका भी सुन रहा है, चीन भी सुन रहा है, और खित्ते के ममालिक भी। जहाँ तक मिलिट्री डिप्लोमेसी की बात है, हमारे पास कितने ममालिक के पिछले अच्छा सर, दिनों एयरफोर्स को ये भी क्रेडिट दें, पाकिस्तान की एयरफोर्स को, कि 192 ममालिक में ये वाहिद मुल्क है जो अपने फाइटर्स बना रहा है, और अब तो माशाल्लाह से एक्सपोर्ट भी कर रहा है। जी बिल्कुल। JF-17, हाँ मैं उसको कहूँगा, लेट्स बी ऑनेस्ट, हमने शुरू से इसका नाम ही JF रखा, जॉइंट फाइटर, क्योंकि जॉइंट प्रोडक्शन थी पाकिस्तान की और चाइना की। उसका मतलब है कि हमें किसी तीसरे पे इन्हिसार नहीं है। हमें कोई प्रॉब्लम इंशाल्लाह नहीं होगा कि स्पेयर पार्ट्स नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, क्योंकि दोनों ममालिक मिलके कर रहे हैं। और अगर इसको कंपेयर करें भारत के तेजस से, वो 40 साल से कह रहे हैं कि हम अपना जहाज बना रहे हैं, लेकिन अगर आप 40 साल से बना रहे हैं, 40 साल से बना रहे हैं। और आप ये देखिए कि जो तेजस की बात बीच में आ गई, तो मैं बता दूं कि तेजस का बहुत कुछ वो खुद बना रहे हैं, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। उनका हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है, उनके दूसरे इदारे हैं, वो उसका फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम बना रहे हैं, उसका उन्होंने स्ट्रक्चर पूरा, जिसको आप ढांचा या उसको वो कह लें, वो बनाया है। क्या फायदा उनके बनाने का? लेकिन आपने पहले मार्का हक में उनके मुंह पे, भारत के मुंह पे ठीक ठाक थप्पड़ मारा, भारत के दोस्त इजराइल के मुंह पर ठीक ठाक थप्पड़ मारा, तो कहाँ गया? उसके ड्रोन्स आ रहे थे, इनके जहाज आ रहे थे, और वो जो बहुत बड़ी बात करते थे, आपने कहा ना वो तेजाज की बात करते हैं, तो मोदी साहब ये भी कहते थे 2019 में जब अभिनंदन को हमने फैंटास्टिक टीप लाई थी राफेल होते तो रिजल्ट कुछ और होता। तो बस मैं सिर्फ ये फ़र्क कर रहा हूँ कि हमने शुरू से जॉइंट प्रोडक्शन कहा। अब भारत ने जिसको तेजस को अपना कहा है, उसका इंजन बाहर से आ रहा है, उसके लैंडिंग गियर बाहर से आ रहे हैं, उसका जो ECM सिस्टम है वो बाहर से आ रहा है। यानी कि ऐसा जिस्म बनाया है जिसका दिल, जिसकी टांगें और जिसकी आंखें बाहर से आ रही हैं, और कहना ये कि ये हमारा बनाया हुआ है। एनीवे, आई थिंक बात हो रही थी, जैसे आपने कहा इस मुआहिदे की, तो इस मुआहिदे के असरात देखो शुमाइला, ये सिर्फ खित्ते पे नहीं होंगे। जब ये जंग चल रही थी, ईरान ने बड़ी बहादुरी से जिस तरह रिटेलिएट किया, और जिसके वजह से देखें ईरान का रेजिस्टेंस जो है वो भी एक वजह बना कि पाकिस्तान सफारतकारी में कामयाब हुआ। अमेरिका को नज़र आया कि ये जो वो समझते थे कि तरनवाला है वो नहीं हुआ, और इजराइल ने भी देख लिया, तो उसके बाद फिर हमारी सफारतकारी ने काम किया और हम यहाँ तक पहुँचे। इस मुआहिदे के असरात जो हैं, ये आपने कहा कि खित्ते पे क्या होंगे और आलमी सतह पे क्या होंगे। खित्ते पे मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह और ममालिक इसमें शामिल होंगे, हमारे अगर जी हमारे, और जैसे कतर का पॉसिबिलिटी है, मिस्र की पॉसिबिलिटी है, और मैं समझूंगा कि मुकम्मल अमन उस वक्त होगा जब ईरान भी इसमें शामिल हो जाएगा। सही। ईरान के शामिल होने से ये होगा कि क्योंकि अभी एक जो दरार है वो यमन वाली साइड पे सऊदी अरब और वो होती जो उनके साथ कर रहे हैं, और होतियों को जो सपोर्ट मिलती है वो ईरान से मिलती है। तो अगर ये वाला मसला हल हो जाए तो मैं समझता हूँ कि ये खित्ते के अमन के लिए बहुत ही बेहतरीन होगा। और इसके आलमी सतह पे क्या असरात होंगे, अगर आपको याद हो कि बहुत ज़्यादा इसके ऊपर बात हुई, मीडिया के ऊपर भी, दुनिया भर में एनालिस्ट ने बात की कि ग्लोबल साउथ बदल रहा है। बिल्कुल। वो खित्ता जिसमें हम हैं, जिसमें मिडल ईस्ट है, ये ग्लोबल साउथ बदल रहा है।
تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بگننگ ہے. لوگ کہتے ہیں جی کیا امریکہ سپر پاور ہے, ختم ہو جائے گا. ارے یار پاورز ایسے نہیں ختم ہوتی. ایک جب دراڑ پڑتی ہے تو وہ آہستہ آہستہ بڑھتی جاتی ہے, تبدیلی آتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو معاہدہ ہے یہ نہ صرف خطے کی سیاست کو بدل رہا ہے, اس کے اثرات عالمی سطح پر بھی ہوں گے. آئی تھنک ہمیں اس وقت اسٹریٹجک لیول کی بات کے اوپر جانے کی ضرورت نہیں ہے. چین اندر سے بڑا خوش ہوگا. اچھا جی, بالکل. اچھا دفاعی تو معاملات ہمیں سمجھ آ گئے. کیا اس کانٹریکٹ کے, اس ایگریمنٹ کے معیشت پر, پاکستانی معیشت پر, ترکیہ کی اور سعودی عرب کی, اس پر بھی ایفیکٹس ہوں گے؟ ہمارا کوئی کاروباری تعلقات بھی آگے بڑھیں گے مزید؟ جیسے آپ نے کہا کہ پاکستان ایک نیوکلیئر امبریلا ہے, اکیلا واحد الحمدللہ مسلم ملک جس کے پاس نیوکلیئر پاور ہے. ملٹری پاور بھی ہم نے دکھا دی, ثابت کر دیا. سعودی عرب ایک معاشی قوت ہے, ان کے پاس تیل کی دولت ہے اور ان تینوں کو اپنی اپنی جگہ الگ قوت سے. وہ اپنی جگہ. جو ترکیہ ہے اس نے پچھلے 20-25 برسوں میں طیب اردوان صاحب کی قیادت میں ملیٹریلی بہت ترقی کی ہے. لوگ کہتے ہیں وہ نیٹو کا حصہ ہے, نہیں, وہ نیٹو سے میری رائے میں وہ نیٹو اور دوسرے ملکوں کے اسلحے سے نجات کی طرف جا رہا ہے. دیکھیں وہ 6th جنریشن ایئر کرافٹ بنا رہے ہیں, 5th جنریشن ایئر کرافٹ بنا رہے ہیں. ابھی انہوں نے انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میزائل بنا لیا ہے جس کی 6000 کلومیٹر جس کی رینج ہے. یہ صرف چند ملکوں کے پاس ہے, یہ ہمارے پاس بھی نہیں ہے. لیکن ہماری ترکی کے ساتھ جو ہے کولیبریشن چل رہی ہے. ٹھیک ہے. آپ نے بات کی معاشیت کی. جی, میری گزارش یہ ہے کہ ہمیں اور ہماری قیادت کو سوچنا چاہیے کہ معاشی بہتری اس طرح نہیں لانی کہ ہم ملٹری سروسز پرووائڈ کریں اور اس کے نتیجے میں پیسہ لیں. نہیں, شاید جو ہم 1.5-2-3 بلین کے لیے آئی ایم ایف کے سامنے گھٹنے ٹیکتے ہیں وہ ہم دیانتداری سے اپنے دوست ممالک سے لے کے قرض حسنہ کے طور پہ اپنی معیشت کو بہتر قدموں پہ کھڑا کریں اور پھر ان کے پیسے بھی لوٹائیں اور اپنے قدموں پہ بھی کھڑے ہوں. جس کے لیے سب سے جو بنیادی ضرورت ہے کہ ہماری ایکسپورٹس بڑھیں. ہم صرف باہر سے آنے والے جو ہم نے ٹرپس دیے اس کے پیسے اس کے اوپر ریلائی کریں گے تو کبھی معاشی ترقی نہیں ہوگی. تو مجھے امید ہے کہ اس کے بعد یہی قیادت اگر عالمی اور خطے کی سطح پہ اتنا ویژن دکھا سکتی ہے تو معاشی سطح کے اوپر بھی اب ان کو کام کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں. اچھا, اور اس کے لیے ہم آلریڈی اس پہ کام کر رہے ہیں اور ہماری معیشت جو ہے وہ پہلے سے تو کافی بہتر ہے. اب ہمیں انورڈ دیکھنے کی بھی ضرورت ہے. اگر اسی سیاسی اور عسکری قیادت کو دیکھا جائے جب سے یہ ہیں تب سے تو ہماری معیشت میں سمجھتی ہوں کہ بہتر ہے. ایک ٹائم تھا جب ہمیں یہ کہا جاتا تھا کہ ملک ہمارا ڈیفالٹ کر گیا ہے, بلکہ کرنے والا ہے یا کر گیا, یہی کہا جاتا تھا. بالکل ٹھیک ہے. اب کبھی ہم نے ایسی بات تو نہیں سنی. نہیں ٹھیک ہے, آپ نے صحیح کہا کہ ہم کہا جا رہا تھا کہ ملک جو ہے ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے, اس کو سنبھالا. مہنگائی ہے, ابھی بہت ساری پرابلمز ہیں, لیکن اس سٹیج سے تو نکل آیا. نہیں بالکل نکل آئے ہیں, اب آگے چلنے کی ضرورت ہے. جی, ایک چھوٹی سی مثال دوں گا. ہم کہتے ہیں جی فورن انویسٹمنٹ آئے. جی, فورن انویسٹمنٹ سے پہلے دیکھنا ہوگا کہ کیا ملک کے اندر جو ہمارا اپنا پاکستانی انویسٹر ہے کیا وہ اتنا کمفرٹیبل ہے آپ کی پالیسی سے کہ وہ ملک کے اندر انویسٹ کرے. وہ کرے گا تو باہر والا دیکھے گا. صحیح. آپ اگر اپنے ملک میں انویسٹ نہیں کرنی, میں فورن انویسٹر ہوں, میں کہوں گا یار میں کیوں, اس طرح کی پالیسیز کی ضرورت ہے. تو آئی تھنک پالیسیز کو انویسٹمنٹ فرینڈلی اور ایکسپورٹ فرینڈلی بنانا چاہیے. یہ میں کوئی معاشیات کا ماہر نہیں ہوں لیکن میں سمپلی. اچھا, آپ معاشیات کے ماہر نہیں ہیں, یہ بتائیں کہ یہ جو ہمارا ایگریمنٹ ہوا ہے اس سے اسرائیل اور بھارت میں تو صف ماتم بچھا ہوا ہے. تندور 2 کا آئیڈیا اب ذہن سے نکالیں گے یا ابھی تک چلے گا؟ دیکھیے بھارت کو بھی سوچنا چاہیے کہ آپ جیسے ہمیشہ ہم کہتے ہیں کہ آپ ہمسایہ نہیں بدل سکتے. کیا سوچے, آپ سوچنے کا موقع ہی نہیں دے رہے. آپ ایک سے بڑھ کے ایک کام کر رہے ہیں. وہ بیچارے کے پاس صف ماتم تو بچھا ہوا تھا, ہر چوتھے دن آپ اس کی وہ چتا ہے نا اس میں تھوڑا سا آئل ڈال کے آگ لگاتے رہتے ہیں. دیکھیے وہ وہاں پہ بھی کچھ سین آوازیں ہیں, جیسے پروین سونی صاحب ہیں جی, وہ مطلب سمجھدار لوگ ان کو روز سمجھا رہے ہیں کہ بھائی ہمسائے سے اچھے تعلقات کرو. تو ہم بھی اپنا پیسہ کچھ بجٹ سے نکال کے ڈیفنس سے ہم ترقی کے اوپر لگائیں گے, آپ بھی لگائیں گے, سکون ہوگا, امن ہوگا. لیکن اگر اس کو نہیں سمجھ آئے گی تو پھر اس کو جیسے آپ نے کہا کہ
پھر ہمیں اس کو برنول بھیجنے کی ضرورت ہے، جہاں جلن ہو رہی ہے دل میں ان کو، وہ اس کے اوپر لگائیں۔ بالکل اس وقت دو ممالک میں سمجھتا ہوں کہ یہ آغاز ہے، کھلبلی مچی پڑی ہے، یہ آغاز ہے، ترکیہ، سعودی عرب، پاکستان، یہ آغاز ہے، اور اس سے ان دونوں ممالک میں بالکل، اور یہ اپنی اسٹریٹجی چینج کرنے کی کوشش کریں گے۔ لیکن بھارت میں سارے سمجھدار لوگ مودی صاحب کو سمجھا رہے ہیں کل سے ٹویٹ آ رہے ہیں ان کے، جی، کہ آپ جو فادر لینڈ گئے تھے تو بھئی کامیابیاں اور ترقیاں جو ہے نا مسکے لگانے سے، چمچہ گیریاں کرنے سے، چاپلوسیاں کرنے سے بالکل نہیں ملتی کہ آپ کہیں پہ جائیں اور کہہ دیں یہ میری فادر لینڈ ہے، یہ میری مدر لینڈ ہے۔ اس کے لیے سرزی جنگیں لڑنی اور جیتنی پڑتی ہیں۔ بالکل، یہ ان کے اپنے سمجھدار لوگ کہتے ہیں، ایون ششی تھرور جیسے لوگ کہتے ہیں کہ یہ ڈپلومیٹک ڈیزاسٹر تھا جو مودی نے کیا، کہ آپ جنگ سے ایک دن پہلے آپ وہاں جا کے اس کو فادر لینڈ کہہ کے آ گئے ہیں۔ اور اس سے پہلے پچھلے سال بھی جو کیا تھا، آپ تو یاد ہوگا کہ پچھلے سال مارکہ حق میں الحمدللہ ہماری کامیابی کے بعد، جہاں ہماری ٹیم بھیجنے کی ضرورت بھی نہیں تھی، لوگ ہمارے پاس آ رہے تھے۔ بالکل صحیح۔ ہماری جنگی حکمت عملی کو ایک کیس اسٹڈی کے طور پہ پڑھا جا رہا تھا۔ وہاں جب بھارت نے بڑا ایک سیکولر لک دے کے، جس میں ایک سکھ بھی ڈال دیا ٹیم میں، ایک مسلمان بھی ڈال دیا، ان کو باہر بھیجا، کسی نے ان کی بات نہیں سنی۔ تو یہ خفت مٹانے میں کے سے ان کو بہتر ہے کہ پاکستان کی طرف امن کا ہاتھ بڑھائیں، ورنہ چائے تو ہم نے تیار رکھی ہوتی ہے، تو کبھی چائے بنانا مودی کا کام ہے لیکن اچھی ہماری ہوتی ہے۔ تو یہ ان دونوں ممالک میں جو آپ نے کہا کہ ان میں کھلبلی ہوگی۔ اسرائیل کا دیکھیں، اس کا جو پلان تھا، جو پچھلے سال ایران پہ انہوں نے جون میں حملہ کیا تھا، تو ان کا تھا اس طرف ایکسپینڈ کرنا، اپنی مرضی کا رجیم لے کے آنا۔ ان کا خیال تھا رجیم ایک انسان ہے، جبکہ ایران نے ثابت کیا رجیم ایک سسٹم ہے۔ تو اس سسٹم میں دیکھیں، یہ تو مسلمانوں کی اگر آپ دیکھیں تو ایک وہ روایت رہی ہے کہ میدان میں اگر کوئی آگے جا رہا ہوتا تھا، اس کا جھنڈا گرنے سے پہلے کوئی اور سنبھال لیتا تھا۔ تو ایگزیکٹلی یہی وہاں پہ ہوا، رجیم چینج نہیں ہوا۔ تو جو اسرائیل کا پلان تھا اس طرف کو ایکسپینشن کا، اب وہ ایریا تو آکوپائی نہیں کر سکتا تھا، اس کی مرضی کا رجیم آ جاتا تو اس کی ایکسپینشن ہی ایک طرح سے اس کا سمجھیے کہ اس کی سیکیورٹی انہینس ہو جاتی، وہ نہیں ہوا۔ تو یقیناً وہاں پہ کھلبلی ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ وہاں پہ حزب اللہ کا معاہدہ ہونے کے باوجود لبنان میں وہ مسلسل علاقوں پہ بمباریاں کر کے گاؤں کے گاؤں ان کو جو ہے وہ اپنے ساتھ الحاق کر رہا ہے ان کا۔ تو بالکل اس وقت دونوں سر جوڑ کے کہیں نہ کہیں بیٹھے ہوں گے، بے شک وہ واٹس ایپ کے اوپر بیٹھے ہماری طرف سے ابھی بھی ہے، ساری دنیا اب یہ جان گئی ہے کہ پاکستان امن کی بات کرتا ہے، اور ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ امن ہماری خواہش ہے، فرسٹ پریورٹی ہماری امن ہے، لیکن ہمیں کمزور نہ سمجھا جائے۔ ہم کیا کہیں سرزی، اب یہ بات تو جو انڈین جرنیل بھی ہیں نا وہ بھی بتا رہے ہیں، اور ان کو اوپنلی کہہ رہے ہیں کہ آپ اس طرح کا سوچنا چھوڑ دیں، پاکستان کی طرف ہاتھ بڑھائیں اور اچھے ہمسایوں کی طرح رہیں۔ بالکل۔ اور ایک بات اور بھی کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جب تک عاصم منیر پاکستان میں ہے آپ پاکستان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ دیکھیں، سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے۔ قوم میں، لوگوں میں، فرد میں ایک جذبہ ہونا چاہیے، اللہ پہ اعتماد ہونا چاہیے، کیونکہ سب کچھ اللہ کی مہربانی سے ہوتا ہے۔ یہ اللہ کی مرضی ہے کہ اس وقت کون شخص کس مقام کے اوپر ہے، کس عہدے کے اوپر ہے۔ لیکن یہ جو بالکل قیادت سے بہت فرق پڑتا ہے، اور اس کے بعد جو ٹیم ہوتی ہے، وہ بھلے آرمڈ فورسز ہوں، بھلے ہماری سیاسی قیادت ہو، جب وہ ایک ٹیم بن جاتے ہیں تو پھر، اور اللہ پہ اعتماد کے ساتھ، تو پھر کوئی ہمارا کس نہیں بگاڑ سکتا کچھ بھی۔ بالکل صحیح، بہت اچھی بات کی۔ ہمارا اعتماد، اللہ پر یقین، ہماری قوم کا ایک ہونا، ہماری عسکری اور سیاسی قیادت کا ایک پیج پر ہونا، یہ بہت بڑا پیغام ہے پوری دنیا کے لیے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔